بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بقرہ عید کا مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے اور اس کو افضل ایام الدنیا کہا کہ دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل دنوں کا مہینہ ہے۔ اس میں بہت سارے احکامات دیے گئے اور بہت ساری فضیلتیں دی گئی۔ اب بہت سے احکام میں سے بہت سی ہدایتیں دی گئی، اس ہدایت سے متعلق بات کرتے ہیں۔ جن حضرات کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، چاہے ان کے اوپر قربانی واجب ہو یا واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرتے ہوئے اس محبوب اور پسندیدہ عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے روایت ہے۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا وفي رواية من رأى هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره رواہ مسلم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کٹوائے۔ ایک اور روایت میں الفاظ یوں ہیں، جو شخص بقرہ عید کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ قربانی کر لینے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ تو یہ بہت اہم بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں چاند نہیں نکلا، انشاءاللہ آج رات کو مغرب کے وقت چاند نکل جائے گا، تو جن احباب نے ارادہ کیا ہوا ہے قربانی کرنے کا اور جن کے اوپر قربانی واجب ہے، ایسے سارے حضرات آج مغرب سے پہلے اس اہم کام سے فارغ ہو جائیں، اپنے ناخن کٹوا لیں، اپنے بال وغیرہ درست کروا لیں، اسی طرح زیر ناف اور بغل کے جو بال ہیں ان سب کو درست کروا لیں۔ انشاءاللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کریں گے تو سنتوں کا نور اور سنتوں کی انوارات ہمارے اوپر برسے گی۔